نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، عرض کرتا ہوں کہ بزرگوں کے لیے اپنا یہ عقیدہ مت رکھو کہ بس بزرگوں کے پاس گئے تو ہم ولی اللہ بن جائیں گے۔ اللہ سے وہاں بھی رونا پڑے گا کہ اے خدا، اس آیت میں آپ نے جو فرمایا ہے کہ اگر آپ کا فضل و رحمت شامل حال نہ ہو تو تم میں سے کوئی گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہم جو بزرگوں کے پاس آئے ہیں تو ان کو وسیلہ اور سبب سمجھ کر آئے ہیں کہ یہ آپ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ماں باپ کا کام شادی کرنا ہے تو کیا اولاد ہونا ضروری ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اولاد سے محروم ہیں۔ ایسے ہی شیخ مرید کے تعلق کے باوجود بھی بعض لوگوں کی اصلاح نہیں ہوئی کہ یا تو انہوں نے بد پرہیزی کی، گناہ نہیں چھوڑے، یا ان میں اخلاص نیت نہیں تھا، محض ٹائم پاس کرنا تھا، وہ کسی کام کے قابل نہیں تھے۔ پاس جو کچھ تھا وہ صرف میں ہوا، اب نہ کیوں مسجد سنبھالی جائے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر خدا کو مانگنے کی عادت ڈالیے۔ اس فضل و رحمت کی درخواست کیجیے جو اس آیت میں ارشاد فرمائی کہ اے اللہ، وہ فضل و رحمت ہمیں دے دیجیے کہ جس سے آپ ہمارا تزکیہ فرما دیں، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، جس کو میں چاہتا ہوں وہی پاک ہوتا ہے۔ جب وہ مشیت اللہ کی، وہ چاہت اللہ کا، وہ ارادہ ہمارے ساتھ شامل حال ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، بری صحبتوں سے اور برے اعمال سے بچنے کا حکم اس لیے ہے کہ اگر کسی شخص نے گناہوں سے توبہ نہ کی، چھپ چھپ کر خبیث عادتوں میں مبتلا رہا، تو سمجھ لو کہ اس کی ناک میں پاکیزگی نہیں آئے گی، بلکہ کچھ دن میں بدبو کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ یہ حالت ہو جائے گی کہ اگر کوئی اللہ والا تمہیں گناہوں سے نفرت دلائے گا تو تمہارا قلب اس کا مذاق اڑائے گا، ارے ان کو کہنے دو، ہمیں تو وہی بدمعاشی والے کام کرنے ہیں۔ بعض لوگوں کو گناہوں کی اتنی زیادہ عادت پڑ جاتی ہے کہ ان کے دل سے گناہوں کی نفرت نکل جاتی ہے، گناہوں کی کراہیت اور وحشت نہیں رہتی، گندے گندے کاموں سے مانوس ہو جاتا ہے۔ جیسے کانپور میں ایک عطر بیچنے والے کی بیٹی کی شادی چمڑے والے کے لڑکے سے ہوئی۔ کانپور میں چمڑے کے بہت کارخانے ہیں، تو جب اس لڑکی نے سسرال میں قدم رکھا تو چمڑے کی بدبو سے اس کو فوراً قے ہو گئی۔ 3 روز تک کھانا بھی نہیں کھایا گیا۔ ایک دن اس نے اپنی ساس سے کہا کہ تیرے گھر میں تو میرا گزارا نہیں ہوگا، اتنی شدید بدبو یہاں چمڑے کی ہے، جگہ جگہ چمڑے رکھے ہوئے ہیں۔ ساس نے کہا کہ بیٹی بس تم 1 ہفتہ تکلیف اٹھا لو، لیموں کا شربت پی لو، الائچی کھا لو، پان کھا لو، کسی طرح سے 1 ہفتہ گزار لو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ 1 ہفتے میں تیری تکلیف دور ہو جائے گی۔ 1 ہفتے کے بعد اس کو بدبو عادی محسوس ہونے لگی، کیونکہ ناک بدبو کی عادی ہو گئی۔ جب ناک عادی ہو گئی تو بدبو بھی عادی رہ گئی۔ ساس نے کہا کہ گھبرا مت، 1 ہفتہ اور گزار لے۔ 1 ہفتے کے بعد وہ عادی بھی ختم ہو گئی۔ تب بہو نے ساس سے کہا کہ اے میری ساس، میرے قدموں کی کرامت تو نے دیکھی، تیرے گھر سے بدبو نکل گئی۔ ساس نے کہا کہ یہ تیری کرامت نہیں ہے، تیری ناک بدبو کی عادی ہو گئی، تجھے احساس خوشبو ختم ہو گیا۔ ایسے ہی جو لوگ گناہوں سے نہیں بچتے، ہر گناہ کے بعد ان کی بری عادت میں رسوخ ہوتا چلا جاتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کے دروازے پر ایک خاردار درخت پیدا ہو گیا تو پڑوسی نے کہا کہ اس درخت کو جلدی اکھاڑ دو۔ اس نے کہا کیوں، جلدی کس بات کی ہے؟ کل اکھاڑ دوں گا۔ پڑوسی نے کہا کہ جلدی اس لیے ہے کہ اگر اس کی جڑ مضبوط ہو گئی تو تمہیں اکھاڑنا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے کہا ارے دیکھا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی جڑیں گہری ہو گئیں اور یہ اکھاڑنے والا بوڑھا ہو گیا۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آن درخت بد قوی تر می شود بر کنندہ پیر و مستر می شود، وہ برا درخت یعنی بری عادتیں مضبوط ہو رہی ہیں اور اس درخت کو اکھاڑنے والا
बुरी आदतों से तौबा करने वाला रूहानियत के एतबार से कमज़ोर होता जा रहा है। इसलिए हम सब अपनी जानों पर रहम कर लें और बुरी आदतों से तौबा कर लें। दोस्तों, देर मत करो, वरना ये बुरी आदतें रासिख हो जाएंगी, नफ्स तो पहलवान हो जाएगा और तुम्हारी रूहानियत लूमड़ी बन जाएगी। एक चाल शैतान की और भी है कि आदमी सोचता है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी में जीते रहो कि अभी ज़रा और गुनाहों के मज़े कर लें, फिर इकट्ठी तौबा कर लेंगे। अगर अभी तौबा कर ली तो फिर गुनाहों का मज़ा कैसे मिलेगा? लिहाजा 2-4 साल खूब गुनाह कर लो, बाद में जब बूढ़े हो जाना तो फिर तस्बीह लेकर मस्जिद में ही बैठ जाना, पूरे ही वलीउल्लाह बन जाना। ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है और ये शख्स इंतहाई बेगैरत भी है कि अपने मालिक की नाराज़गी में जीना पसंद करता है। रोटी अल्लाह की खाता है और लंगोटी शैतान की पहनता है। जैसे शैतान नाफरमान है, ये भी अल्लाह की नेमतों को खाकर इसी नेमत की ताकत को खुदा की नाफरमानी में इस्तेमाल करता है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।